السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں سے اپنی لائف کا ایک ہارڈ فیس یا ہارڈیسٹ مومنٹس جو بھی کہہ سکتے ہیں کو شیئر کروں گی، کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ میری لائف میں ایک لمبا ٹائم ایسا آیا جو کہ میرے لیے بہت ہارڈ تھا۔ اس کے اندر بہت ساری ایسے واقعات کہہ لیں، لمحات کہہ لیں، دن کہہ لیں آئے جن کو میں نے بہت صبر سے گزارا، جن کو میں نے بہت صبر کے ساتھ اپنی لائف میں گزارا۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں شیئر کرتے ہوئے بھی سوچتی ہوں کہ آیا مجھے وہ بتانے چاہیے کہ نہیں۔ تو لیکن ایک کافی دنوں سے ایک چیز جو ہے وہ بار بار میرے ذہن میں جو ہے وہ گھوم رہی تھی، اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں گی۔ تو ایک تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ویوز لینے کے چکر میں جو ہے میں ایسی باتیں کروں یا ایسے میں کچھ بھی شو کروں، اپلوڈ کروں جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جتنی باتیں میں کرتی ہوں وہ فیکٹس پر مبنی ہوتی ہیں، ان میں کچھ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے مکس کر کے نہیں بتاتی۔ تو امید ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے اپنی لائف کے بارے میں جو میں نے اس کو کس طرح ایک مشکل ٹائم آیا، میں نے اسٹرگل سے اس کو فیس کیا، اس پر صبر کیا، اور الحمدللہ اگر میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آج الحمدللہ کم از کم مجھے آج میں کہہ سکتی ہوں وہ جو 9 سال کا ایک مشکل وقت میں نے گزارا، اس کا مجھے بہت اچھا صبر کا جو ہے پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میرے ہسبینڈ کی صورت میں جو ہیں میرے ہسبینڈ تو بہت نائس، بہت ہی اچھے انسان، کہ میں کہتی ہوں کہ اگر سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے کبھی انہوں نے پریشان کرنے والے، ٹارچر کرنے والے کام نہیں کیے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں اپنی لائف میں کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہتی ہوں تو میں کچھ پروڈکٹیو کر سکتی ہوں، اس لحاظ سے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سپورٹ تو ہے۔ بے شک زیادہ ہارڈ ورک عورت کو خود ہی یا کوئی بھی انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو خود کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو بے شک وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن کوئی ہوں لوگ جو بیچ میں روڑے اٹکانے والے نہ ہوں، آپ کے گھر میں ایک ایسا پیسفل ہو تو ماحول کہ آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے بچوں کی رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ گریٹ رسپانسبلٹیز ہیں، گھر کی رسپانسبلٹی ہے، ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے، چھوٹا اگر آپ کا فیڈنگ بیبی ہے اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے باوجود اگر ظاہر ہے آپ کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ساری رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنی پڑے گی۔ تو ظاہر ہے زیادہ اسٹرگل تو خود کو ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر گھر کا ماحول سٹریسفل ہوتا ہے تو عورت کے لیے کچھ بھی کرنا اتنا امپاسبل ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ یہ میری لائف کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو پیچھے گزر چکا ہے میری لائف میں، کہ انسان کے لیے ناممکنات میں آ جاتا ہے۔ مینس آپ کے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے باوجود ہسبینڈ سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن ایون کہ وہ بات میں آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کے اوپر بار بار ایسے الزامات لگاتے ہیں جو آپ میں وہ چیز نہیں ہے۔ مینس وہ اصل میں آپ کو کچھ کرنے دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا نہیں چاہتا،
وہ آپ کے بارے میں ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ خود ایک طرح سے اپنے اوپر یہ بات نہیں لینا چاہتے کہ میں نہیں کرنے دینا چاہتا، آپ ہی ایسے آپ کے اوپر ہی بنا دیتے ہیں وجوہات جو کہ غیر حقیقی ہوتی ہیں تاکہ آپ پر ہی بات آئے، اور کہ آپ کی وجہ سے ہی آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو لائف میں تو اب بھی میں بہت کچھ کری، بلکہ پہلے سے زیادہ کر رہی ہوں، اور پہلے سے زیادہ میری رسپانسبلٹیز ہیں، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے ہسبینڈ ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے کبھی بھی یہ نہیں کسی بات سے روکا بھی نہیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں رسپانسبلٹیز ٹھیک نہیں نبھا رہی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میرے جو ہسبینڈ ہیں، الحمدللہ جو میرے اب ہسبینڈ ہیں، تو وہ یہ باتوں کی تصدیق ہو جاتی کہ میں خود ہی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے کہ میں رسپانسبلٹیز نہیں فلفل کر سکتی تھی، اس لیے مجھے میرے ہسبینڈ روکتے یا کہتے کہ اب اسٹڈی نہ کرو۔ الحمدللہ میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ منتھس پہلے ایم فل کمپلیٹ کیا ہے، جبکہ میرا بیبی نیولی بورن بیبی تھا، تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو پورا کا پورا خود ہی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس نیولی بورن بیبی کے ساتھ ایم فل کیا، اس کو سارا خود میں نے سنبھالا۔ تو اب چلتے ہیں واپس وہیں پہ جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی۔ تو جب میرے لائف کا ایک اسٹرگلنگ فیس یہ تھا کہ میرے جو ایکس ہسبینڈ تھے، انہوں نے مجھے اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے مجھے اپنی امی ابو کے گھر بغیر کسی وجہ کے کہ میں لوگوں کو ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہتی، میں کہتی ہوں میری اندر کوئی بھی فالٹ یا میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے سالوں کے لیے مجھے میرے امی ابو کے گھر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا تھا۔ شاید کچھ لوگوں کے مائنڈ کو یہ بات قبول کرنے میں دقت ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ پہلے جب تک یہ چیز میری زندگی میں مجھے پرسنلی ایکسپیرئنس نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں کے ایسے واقعات میں نے بھی سنے تھے، لیکن میرا دل قبول نہیں کرتا تھا، میں مانتی نہیں تھی اس بات کو۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کو خود کو تجربہ ہوتا ہے وہ درد بھی رکھتا ہے، اور وہ اس بات کو قبول بھی کرتا ہے کہ ہاں ایسا زندگی میں ہو سکتا ہے، تو آج میں بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میری زندگی میں مجھے میرے ایکس ہسبینڈ جب اچھے نہیں ملے، مینس he got married to a second woman، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ایک۔ اب وہ باتیں جو میں سوچتی نہیں ہوں آپ کو بتاتے ہوئے وہ باتیں میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ دھوکا دیکھیے اگر آپ کسی کو بتا کر سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو وہ دھوکا نہیں، آپ نے ایک بندے سے چھپایا، آپ نے سیکنڈ میرج کی، آپ نے ایک عورت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنے اس کے ساتھ ایک دوسری عورت کے پیچھے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بچوں کا ٹائم مارا اور ایک سیکنڈ وومن کو آپ نے دیا، اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا، لیکن ایک سیکنڈ وومن پر آپ نے فائنینشلی پیسہ بہا دیا، مینس جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا اس میں آپ کے بچوں کا بھی حق تھا۔ تو یہ سب چیزیں اسلام میں بھی منع ہیں، اور یہ سب چیزیں کسی بھی ایک تہذیب یافتہ انسان کو، اگر وہ تہذیب یافتہ ہوتا یا اس کا اندر ایک انسان کا اندر ایک ضمیر ہوتا ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، تو وہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہوتا تو وہ کبھی ایسے کام انسان نہیں کرتا۔
تو یہ سب چیزیں جو ہیں میں اپنی لائف میں کر چکی ہوں ایکسپیرئنس، اور ایک حد تک مینس وہی جو میرا پاسٹ تھا اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے فائنینس کے حوالے سے، ٹائم تو میں خود سے چاہتی بھی نہیں ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ ایک سیدھی بات ہے، سنگل پیرنٹنگ کے تحت میں بچے پال رہی ہوں، تو پھر بھی اگر میرے بچوں کے بابا ان سے کبھی ملنا چاہتے ہیں، یا کبھی ایسا لائف میں کوئی ہو جائے کرامتی، تو میں اپنے بچوں کو نہ میں نے پہلے کبھی روکا، نہ میں آئندہ روکوں گی ان کے بابا سے ملنے سے۔ تو پہلے بھی میں نے کبھی نہیں روکا۔ اینی ویز چلتے ہیں واپس پھر اسی طرف جو میں بات آپ سے ڈسکس کر رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اتنے سالوں کے لیے بغیر وجہ کے مجھے میری پیرنٹس کے گھر چھوڑ دیا، تو میری ایک چھوٹی سسٹر ہیں، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں تب، اور اب وہ ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جب وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی تب میرا جو بیٹا تھا، جب کہ میں یہ بات بتا رہی ہوں، ہی واز آف 2 years، جسٹ 2 years، اور جو میری بیٹی تھی شی وڈ بی آف 5 to 6 months ہارڈلی۔ تو ظاہر ہے بچے گھر میں شو کرتے تھے، اس کے فائنل ایگزامس تھے MBBS کے کالج کے، تو وہ کہتی تھی کہ مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، تو مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، اور آبویسلی میں ظاہر ہے کہیں جا نہیں سکتی تھی گھر سے باہر، بچوں کو لے کے کچھ کر نہیں سکتی تھی، بچوں کو چپ کراتی تھی، سارا سارا دن کمرے میں بند ہو کے بچوں کو چپ کراتی تھی، جس کو کہہ دیتے ہیں کہ انسان کچھ کرے تو کر بھی نہیں سکتا، اور میری کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں بچوں کو، مینس میں پیچھے کی تو نہیں تھی کہ بچوں کو لے کے چلی جاتی، کیونکہ دیکھیں یہ تو اگلے والے پہ ہے نا، یہ چیز میں غیر اختیاری تھی اس ٹائم، تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں ہیلپ لیس تھی اس ٹائم۔ تو میرے بابا کی جو شاپ ہے نا، اس کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا، تو سب سیٹ تھا، ایشو تو کوئی نہیں تھا، مینس تھوڑی سی کچن کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی، بابا تو مجھے سپورٹ بھی تھی، تو جب بچوں نے دودھ پینا ہوتا، کچھ کھانا پینا ہوتا، تو بابا مجھے ساتھ ارد گرد کھانے پینے کے اسٹال وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو مجھے کھانا بھی منگوا دیتے تھے۔ تو لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کے ساتھ، واش روم بھی ادھر باہر تھا سین کا، تو میں نے نا ادھر چلی گئی، اپنے دونوں بچے لے کے میں ادھر چلی گئی، تو سردیوں کے دن تھے، تو نا وہاں پر نا ایسا تھا، وہ جگہ بنی ہوئی، سردی بہت زیادہ تھی، صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک جائے نماز رکھی ہوئی تھی، کوئی پراپر پلیس نہیں تھی کہ میں کہتی کہ 2 بچے اور ایک چارپائی پہ رہ گئے۔ رات کو میں چلی گئی گھر، دن میں آ گئی صبح اسی جگہ پر، اور رات کو چلی گئی، میں نے ایسے کیا پھر وہاں پر، اور اس طرح گزارا کیا۔ دوسری چیز یہ کہ نیچے فرش تو پکا تھا، لیکن چپس والا فرش جو ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا، تو اس پہ مٹی اور ہوا والی جگہ تھی، تو مٹی نیچے کی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ بچہ نیچے فوراً ہی مٹی میں ہو جاتا تھا، 2 سال کا بچہ چلنے والا ہو تو فوراً ہی مٹی ہو جاتا تھا، بہت ہی زیادہ بیٹا میرا ہو جاتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میرا بچہ اتنا مٹی والا ہو جاتا ہے، لیکن میرے
پاس آپشن کوئی نہیں تھی، تو کسی کو میں نے فیملی میں بھی نہیں بتایا کہ مجھے یہ ظاہر ہے نہیں بتا سکتی تھی میں، گھر کے اتنے ہم ظاہر ہے میٹرس بھی نہیں بتا سکتے، تو مشکلات تو سب نے دیکھی ہوتی ہیں اور مشکلات سب کو ہی آتی ہیں لائف میں، اور ہم اپنے کرنٹ فیس میں بھی بہت سی مشکل حالات سے گزرتے ہیں۔ تو میرے بچوں کے جو بابا ہیں نا، ان کی کزن ایک تھی، وہ میری فرینڈ تھی اور بہت لمبا عرصہ میری فرینڈ رہی، ایون دو کہ جب میرے حالات اچھے نہیں تھے نا، جب بھی وہ میری فرینڈ رہی تو وہ مجھے اکثر کہتی ہوتی تھی کہ میں تمہارے گھر آؤں گی، یعنی میں اپنی امی کے گھر تھی تو یعنی وہ میری امی کے گھر میرے پاس آتی، تو وہ شریف میں رہتی تھی، تو اس دن ایسا ہوا میں جب وہاں پر تھی ابو کی شاپ کے اوپر والے پورشن پہ، تو اس کی نا مجھے کال آئی اور کہا میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ اب میں اس کو نہیں چاہتی تھی یہ بتانا کہ میں اپنا گھر، اپنی امی کا گھر میرا اپنا گھر ہوا، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں آج بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ بیٹی نہ دے، آج کے معاشرے میں اب بھی بہت سے لوگ ہیں، میں کہوں گی 50% سے اوپر ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ آپ کو بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا یہ بات کہنے کی کہ اللہ بیٹی نہ دے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ بیٹی دے تو اس کے نصیب بھی اچھے کرے، میری بھی بیٹی ہے، میں اس کے لیے بہت 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 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں اور ہمیشہ مانگوں گی، اور انشاءاللہ something will be very very better for my daughter in the future، کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹی دے رہا ہے تو اس کے نصیب اچھے کرے۔ تو پھر میں اب اس کے سامنے، یعنی اپنے بچوں کے بابا کی کزن کے سامنے شور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی مجھے ایشو ہے رہنے کا کسی بھی ٹائپ کا، اس بات پہ میں اپنی سسٹر کا قصور بھی نہیں سمجھتی اور اس بات پہ میں اپنا قصور بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی، میں اپنی امی کے گھر رہنے میں خوش نہیں تھی، میں کسی بھی قسم کی اپنی آسانی کی خاطر یا اپنے فائدے کی خاطر امی والوں کے گھر نہیں رہ رہی تھی، نہ میں اس چیز میں اپنی عزت محسوس کرتی تھی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کی پیچھے جگہ نہ ہو، اس بندے نے مجھے خود رکھا نہیں، تو کیا والد گھر کا سرپرست بیٹی کو روڈ پہ تو نہیں بٹھا سکتا، سر اس کو اپنے گھر میں ہی بٹھانا ہے۔ پھر واپس بیک اسی طرف جاتے ہیں جہاں پر میں نے بات سٹاپ کی تھی، یہاں پر کہ جب وہ جو میری فرینڈ تھی اس کی مجھے کال آئی کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، اور جو کہ میں اس کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، تو میں جلدی چیزیں بچوں کی اٹھا کے پھر واپس اس پورشن کو لاک لگا کے رکشا تلاش کرنے کے لیے 2 بچوں کو لے کے روڈ پر ایک 2 سال کے بچے کو چلاتے ہوئے دوسری بچی اٹھانے والی اٹھا کر اور بچوں کی چیزیں یہ سب چیزیں لے کر رکشا ڈھونڈنے کے لیے میں روڈ پر چل رہی تھی تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں کہ کچھ اس سے پہلے کہ ظاہر ہو اس کے سامنے۔ جب میں روڈ پر چل رہی تھی اتنی میرے ہاتھ میں 2 چیزیں بچوں کی، اور ایسی میری کنڈیشن، مطلب اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ، مطلب میں چل رہی ہوں روڈ پہ اور رکشا تلاش کر رہی ہوں، تو جب مجھے واقعتاً اس وقت روڈ پہ چلتے ہوئے ایسا لگا جیسے میں بے گھر ہوں، میری کوئی جگہ نہیں ہے اور میں ایسے چل رہی ہوں۔ جب میں گھر پہنچی باتیں چلیں، اس نے مجھ سے بات ڈسکس ہوئی، اس کی امی بھی ساتھ تھیں، تو وہ ایکچولی میرے ایکس ہسبینڈ کی اس لڑکی کی امی پھپھو اور وہ ان کی بیٹی تھی، تو اس نے میری سائڈ لی، اپنی امی سے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ
اس کی تم باتیں سنو. تو بصورت مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ریپلیسمنٹ دی. اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی انسان برباد کرنے کے چکر میں ہو تو اس کو برباد ہونے دیں. ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کو کوئی نہیں اپناتا تو اس کو کک آؤٹ کریں اپنی لائف سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور راستے بناتا ہے. میں نے بہت صبر سے کام لیا. میں نے جہاں تک ہو سکا کوشش کی کہ اور لوگ بھی میرے سے ڈسٹرب نہ ہوں. میں نے اپنے بچوں کو بھی ہینڈل کیا. میری یہ بات شیئر کرنے کی 2 پرپسز ہیں. ایک یہ کہ دیکھیں انسان اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی سیکریفائس کرتا ہے. عورت کو کرنا چاہیے، عورت سیکریفائس کرتی ہے. میں نے زندگی کا بہت لمبا عرصہ اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کیا ہے. الحمدللہ میرا بیٹا اب 8 سال کا اور بیٹی 6 سال کی ہے. ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں میرے لیے، ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، کافی سنبھل جائیں گے. تو بہت چھوٹی ایج میں پیدا ہونے سے میں ان بچوں کی اکیلے پرورش کر رہی ہوں. مینس فائنینشیل سپورٹ میرے بابا کرتے رہ گئے. مینس ایک طرح سے میں نے اکیلے پالا بچوں کو، اکیلے سنبھالا بچوں کو. میرے بابا نے میرا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی اکیلے سنگل پیرنٹنگ ہے بچوں کی. تو بات کرنے میری یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کس طرح، ایک تو میں نے صبر سے کام لیا اس ٹائم میں. ٹھیک ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتی تھی اس طرح جا کے. میں صبر سے بچوں کو دیکھ لیتی تھی. میرے ابو اس ٹائم میں جب مجھے رات کو شاپ سے ہی واپسی پہ لے کر جاتے ہوتے تھے تو میرے ابو کو میرا بہت احساس ہوتا تھا. جب گاڑی پہ واپسی لے کر جاتے تھے نا بچوں کے ساتھ تو کہتے تھے کہ بہت میرے ساتھ حوصلہ افزا باتیں کی. ایک دفعہ ان کو دل میں بڑا دکھ تھا. کہتے مجھے بہت عزت سے والے الفاظ بولے مجھے کہ مجھے بہت خیال آیا کہ آپ ایک چارپائی پہ بیٹھے ہو، سردی پہ بیٹھے ہو، بچے لے کے بیٹھے ہو. جب مجھے واپسی شاپ سے لے کر گھر آتے ہوئے گاڑی میں انہوں نے مجھے کہا. تو بہصورت میرے ابو نے میرا زندگی میں بہت ساتھ دیا. بہت سوری میں اس ٹائم تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہوں. زندگی کے بہت مشکل حالات میں اور ابھی تک دیتے ہیں، ابھی تک میرے بچوں کو سنبھالتے ہیں. مینس ظاہر ہے صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں میرے بچوں کو، ان کی کافی ایج ہے. میرے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ شاید ان کا سگا باپ بھی نہ کرتا، نہیں کرتا، وہ تو کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا میرے یہ بات ولاگ کا یہ مقصد یہ تھا یہ شیئر کرنے کا کہ سنگل پیرنٹنگ ٹھیک ہے ایک مشکل کام ہے عورت کے لیے. میری تو زندگی ایسے تھی نا کہ وہ سنگل ہی تھی ایک طرح سے. ٹھیک ہے، سنگل نہ ہوتے ہوئے بھی میں اس بندے کے صرف نکاح میں تھی، سنگل ہی تھی. ٹھیک ہے، صرف ایک نام تھا، ایک کاغذ کا رشتہ تھا بس، اور 2 بچوں کا ساتھ تھا جو اللہ نے مجھے دے دیے، یوں ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بچے بہصورت اسی کا نام تھے، ہیں میں کہوں یا کیا کہوں، اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. وہ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ٹھہرائے گا نا اپنے سامنے، تب اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے کتنا حق اپنے بچوں کا ادا کیا. اور اس نے اس دنیا میں، یہ دنیا دار العمل ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس دنیا میں کیا کمایا اپنے بچوں کے حوالے سے، اس بات کی ضرور پوچھو گی ضرور. تو اس ٹائم میرے مائنڈ میں اسلام کا بہت حوالہ آ رہا ہے، لیکن ویڈیو بھی آج کی کچھ لمبی ہو گئی ہے.
تو ایک دوسری بات یہ میرے بات کرنے کا یہ کہ بھئی سنگل پیرنٹنگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، مشکل کام ہے ایک. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں جو ہے نا باقی بھی آپ سے لائف کے ایسے بہت سے جو ہوگا آپ سے میں انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی. اگر آپ لوگوں کو میری شیئرنگ اچھی لگی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور آگے شیئر بھی کر دیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.